अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। इस ख़त के अंदर जजेस ने मुख्तलिफ मामलात को उठाया था, कुछ इल्ज़ामात लगाए थे रियासत के ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर। इस वक्त मुल्क में क्या माहौल है, जजेस क्या फील करते हैं, उसको समझने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज जो अदालत में एक बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए, उनको ज़रा आप सुने तो आपको समझने होगी कि किस माहौल के अंदर लोगों को ये फील होता है कि वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो व्हाई इज इट, ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर आर वी रनिंग हियर? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा। इज दिस अ स्टेट? व्हाट काइंड ऑफ स्टेट आर वी रनिंग? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इज दिस दैट आई एम स्केयर्ड ऑल द टाइम दैट somebody is recording me, somebody is watching me? जी, आपने सुना कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल है और बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं। अब माजी में जो अदालतों में होता रहा, उसकी जिम्मेदारी यकीनन मौजूदा अदलिया के ऊपर तो नहीं डाली जा सकती। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा। क्या कहा, जरा आप सुनें। Everybody is so divided because they only want to utter what's happened on someone else's watch. ठीक है, I put myself forward for accountability on my watch. Raise your finger now. I cannot be held accountable for what happened in the past. जी, अगर माजी में अदालतों में कोई मुदाखलत होती रही है तो यकीनन ये मौक़िफ़ बिल्कुल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दुरुस्त है कि मौजूदा जो क़यादत है अदालतों की या अदलिया की, वो तो उसके ऊपर अकाउंटेबल नहीं हो सकते। हाँ, अब अगर कुछ हो रहा है तो उसमें ज़रूर बेहतरी लाने के लिए अदालतें अपना किरदार अदा कर सकती हैं। अतहर मिनुल्लाह साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ज़रा ये सुनिए। Great respect, it is not the past, it is today's. The High Court's reports are for today. अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इंतहाई अदब के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई माजी का मसला नहीं है, इस वक्त भी ये हो रहा है। क्योंकि अगर आप इस सारे केस की हेयरिंग को आज देखें, उसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के जो जवाबात आए हैं, जो तजावीज़ आई हैं, तकरीबन तमाम हाई कोर्ट्स ने ये कहा है कि मुदाखलत हो रही है, होती रही है। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ जी माजी में होती थी, अब ख़त्म हो गई। और इस चीज़ की वहाँ पे जिक्र भी हुआ और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने भी इसको हाईलाइट किया, दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी इसको हाईलाइट किया। अब मसला क्या है, अतहर मिनुल्लाह साहब ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, आप भी सुने। The problem is the state and the state organs. When they become aggressive against the judges, जो जस्टिस बाबर के साथ, सतार के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ है, that is what happens. जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इसमें एग्जेक्टिव का किरदार है। हुकूमत जजेस को टारगेट करती है। जो जस्टिस बाबर सतार साहब के साथ हुआ, क्या वो मुनासिब है? हमें भी पता है कि जस्टिस बाबर सतार साहब की फैमिली की डिटेल्स सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज़ की गई। अब ये सारी जो डिटेल्स थी, ये जो सारा डेटा था, ये किसी प्राइवेट बंदे के पास नहीं होता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने भी इसका जिक्र किया। इस सारे मामले को जस्टिस मंदोखेल साहब ने भी एक तरह से एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि जजेस को टारगेट किया जाता है। ये जो बेंच बैठा हुआ है, इसके भी 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को टारगेट किया गया। जस्टिस मंदोखेल साहब ने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनें। Especially 2 of our learned members of the bench have been targeted. This is not interference. This is a threat to the 2 judges. मैं उसी को ही रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। आप देखिए, शेमफुल है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब ये शेमफुल है, जजेस को ऐसे टारगेट नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर अतहर मिनुल्लाह साहब ने क्या फरमाया, जरा आप भी सुनिए। When the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. You cannot just make a statement that it is shameful. No sir, That a crime, is, sir. listen, A crime, sir. people, Crime. it is difficult in this country to speak the truth. The crime, sir. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. अतहर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये शेमफुल नहीं है, ये जुर्म है। ये जो डेटा था, ये रियासती इदारों के पास था। जब जज साहिबान की फैमिलीज़ को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, उनकी अहलिया का या उनके बच्चों का डेटा जो सामने आया, इसमें रियासती इदारे ज़िम्मेदार हैं। तो ये सिर्फ बात ये नहीं कि ये शेमफुल है, ये कानून के भी ख़िलाफ़ है। अच्छा, अब इस सारे मसले के ऊपर क्या किसी कानून साजी की ज़रूरत है? जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फैज़ाबाद धरने की जो उनकी जजमेंट थी, उसका जिक्र किया और कहा कि जनाब अगर उस दौर में इस पर अमल दरामद हो जाता मेरी जजमेंट के ऊपर, तो आज ये सूरत हाल ना होती। इस मामले के ऊपर हमें कानून साजी की ज़रूरत है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या फरमाया, ज़रा आप भी सुनिए।
So this is for something for Parliament to do, for the government to initiate legislation. It can be easily done. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس پہ قانون سازی کریں. اطہر مین اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کی جو لینڈ مارک ججمنٹ تھی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے, اس کے ساتھ اس حکومت نے کیا کیا, معاملے کو اٹھا کے کمیشن کو دے دیا اور کمیشن نے آپ کی ججمنٹ کو بنیادی طور پہ ان ایفیکٹو کر دیا, غیر فعال کر دیا. کیا کہا اطہر مین اللہ صاحب نے, آپ بھی سنیں. This was a judgment, a landmark judgment. What did the government do to it? It constituted a commission which was empowered to do, and that commission virtually made the judgment ineffective. And that was your government. Now, my lord jo baat keh rahe hain, that I with speaking for myself, no legislation is required. The agencies are under the control of the executive of the Prime Minister. اطہر مین اللہ صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی قانون سازی کی ضرورت نہیں, قانون پہلے بھی موجود ہے, عدالتیں یہاں پہ موجود ہیں, قانون موجود ہے, حکومت موجود ہے. یہ ساری ذمہ داری وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کی ہے, ایجنسیاں ان کے ماتحت ہیں, وہ کیوں نہیں ان سے پوچھتے. اب اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب بہت سارے مسائل ہیں, ماضی میں بھی بہت سارے مسائل تھے. آخر میں ایک اور بات بھی وہاں پہ ہوئی, اطہر مین اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ایک بیان دیا تھا, اٹارنی جنرل صاحب نے کیا بیان دیا تھا پچھلی سماعت پہ, ذرا آپ سنیے گا. اٹارنی جنرل اس سے ریلیٹڈ آپ یہ بتائیے, آپ نے لاسٹ ہیئرنگ میں کہا تھا کہ 2016 اور 2017 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی. Who was in government? Who was in government? My lord, 2017 میں it was PMLN which was in power. 2018 onwards the PTI تھی. ایک سیکنڈ. So the government was helpless? That is the reality. Yes. یہ ذرا Are you also helpless today? If you are talking about legislation, then you must acknowledge that you are helpless. انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو یاد کروایا کہ آپ نے کہا تھا کہ 2016-17 میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی, پر حکومت کس کی تھی؟ حکومت تو نون لیگ کی تھی. کیا حکومت بے بس تھی؟ کیا ہیلپ لیس تھی؟ ایک طرح سے اٹارنی جنرل صاحب نے اس کا اعتراف کیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت بھی حکومت بے بس ہے, کیا وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ صرف قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ حکومت کی ول کی بھی ضرورت ہے, ہماری ول کی بھی ضرورت ہے, عدلیہ کی ول کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرواتے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں عابد زبیری صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر قانون دان جہانگیر جدون صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زبیری صاحب, آج آپ موجود تھے سپریم کورٹ میں, ہم دیکھتے بھی رہے سارا دن, آپ نے کچھ وہاں پہ بات وغیرہ بھی کی, کوشش کی بات وغیرہ کرنے کی. اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ جو ہائی کورٹس کے رسپانسز آئے ہیں, کسی بھی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ مداخلت نہیں ہوتی یا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اطہر. دیکھیے, جو 6 ججوں نے بات کی, انہوں نے کہا, اور اس کے اوپر بات یہ کی گئی کہ جو پچھلے دور کی باتیں ہو رہی تھیں, جبکہ ان پچھلے جو ججز ابھی بھی موجود جن کے سامنے بات لائی گئی, لیکن اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہوا, آپ نے دیکھا. لیکن اب جو بات یہ کی جا رہی تھی کہ ابھی کوئی مداخلت کی میرے پاس شکایت نہیں آئی, ود utmost respect. یہ کیا تھا جو آج ہم نے بھی نہیں دیکھا, ہم نے بھی آج سنا جو پڑھا گیا, اس میں تو ججز, سارے ہائی کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب نے تو کہا یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ ہو رہی ہے. دیٹ مینس ابھی بھی مداخلت ہو رہی ہے. ظاہری مداخلت ہر کیس میں تو نہیں ہوتی, جو پولیٹیکلی جو اس طرح کے کیس وہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. اور یہی بات آج ججز کہہ رہے تھے, جو جج تھے, کہ اس چیز کو روکنا ہے. اگر آپ اس چیز کو نہیں روکیں گے تو پھر یہ مداخلت چلتی رہے گی, آپ کی عدلیہ آزاد نہیں, جج آزاد نہیں ہوگا تو آپ کا یہ آئین قانون صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا. یہ بات ہو رہی ہے. اس میں دیکھیے سٹیکس بہت آئی. بات ہو رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ قانون سازی کرے, مطلب قانون سازی کے بغیر یہ چیز رک سکتی ہے؟ کیوں نہیں رک سکتی؟ قانون سازی کس چیز پہ ہوگی؟ ہر قانون کہتا ہے کہ یہ مداخلت نہیں ہو سکتی. کنٹیمپٹ کے لاز موجود ہیں, اور ہر اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر دیا جاتا ہے وہ قانون کے حساب سے. کیا مداخلت کرنا قانون کے خلاف بات نہیں ہوتی؟ جج کے بات کرنا یہ تو فنڈامنٹل رائٹ, ساری چیزوں کے خلاف یہ بات ہوتی ہے. آئین و قانون کے خلاف بات ہوتی ہے کہ آپ مداخلت کریں جج کے فیصلے, اپنی مرضی کے فیصلے لینے میں. یہ ایک نارمل کیس کی بات کر لیجئے یا کسی بڑے کیس کی بات کر لیں. لیکن جو بات ہو رہی تھی قانون سازی سے کچھ نہیں ہونا. آپ کو یہ موقع ملا ہے, سنہری موقع, اس کو ہاتھ سے اگر جانے دیا
دیا تو یہ مداخلت کبھی نہیں روکے گی. یہ بات نہیں ہو رہی کہ آج 6 ججوں نے جو آج جو سارے ہائی کورٹس نے کہا ہے وہ 6 ججوں کو انڈوس کر دی بات کہ جی ابھی بھی ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کہ پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اطہر؟ پارلیمنٹ نے کچھ فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے. پارلیمنٹ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں پارلیمنٹ آزاد ہے. اس میں سر ایشو یہ ہے نا کہ ججز کے اگر حکومت کے پاس قانون ہے جس کے تحت وہ اپنے اداروں کو ریگولیٹ کرے تو ججز کے پاس بھی تو پاور ہے, وہ کیوں نہیں اپنی پاور استعمال کرتے؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انسٹیٹیوشنل رسپانس آنا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے انہوں نے آج بڑی اچھی بات کی جسٹس منصور شاہ کہ دیکھیے قاضی چیف جسٹس صاحب ہر کوئی آپ کی طرح مضبوط نہیں ہو سکتا. آپ پہ جو وقت گزرا آپ نے مقابلہ کیا اور آپ اس میں کامیاب رہے. ہر انسان اس طرح سے نہیں ہوتا, اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. تو آپ اگر انسٹیٹیوشن آپ کے پیچھے کھڑا ہے یا آپ کا آرگنائزیشن کھڑی ہو تو آپ ہمت کر لیتے ہیں, ورنہ آپ دب جاتے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں کہ یہی خط لکھا گیا تھا کہ انسٹیٹیوشن ہائی کورٹس بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, اس میں کریں. اگر نہیں کرتے چیف جسٹس جیسے نہیں ایشو اٹھاتا تو وہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ساری موقع اچھے ہیں. فائر وال جیسے وہ کہہ رہے تھے, فائر وال کریٹ کریں تاکہ کیونکہ آپ دیکھیے ابھی آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح کے فیصلے حاصل کیے گئے. ایک پولیٹیکل لیڈر کے الیکشن سے پہلے 3 دن میں 3 فیصلے آ گئے. میں ذرا جدون صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. جدون صاحب, اب یہ کتنی مداخلت ہو رہی ہے, اس کا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا, اور کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوں گی, کوئی کمیشن بیٹھے گا یا یہی بینچ اس سارے معاملے کو دیکھے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا جی پیچھے دیکھیں نا, آپ کسی بات اگر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے, اگر میرٹ پہ کرتا ہے جس بھی گروپ سے یا پارٹی سے ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. آج تو دیکھیں نا ایک پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے مداخلت کو روکیں, لیکن اب پیچھے 5 سال پہلے یہ پارٹی ساتھ جو بھی تھی ملی ہوئی تھی کہ مداخلت کریں آپ, اور 2017-18 میں انہوں نے کہا جی مداخلت تو ہو رہی ہے. اس وقت بھی ہو رہی تھی, اب بھی ہو رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن خدا رہا یہ پولیٹیکل پارٹیز جب تک اس کا حصہ بنتی رہیں گی یہ مداخلت نہیں رکے گی. جج بھی کرتے رہیں گے لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز ٹول بن جاتی ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں جو مداخلت کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں پولیٹیکل لوگ کہ آپ مداخلت کریں, آپ اس طرح دباؤ ڈالیں, اس طرح دباؤ ڈالیں. اب دیکھیں نا بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ پارلیمنٹ والے خود مداخلت کرواتے ہیں. پارلیمنٹ اگر کر سکتی ہے, پارلیمنٹ تو ملک کے اندر پارلیمنٹ بناتا کون ہے, پارلیمنٹ توڑتا کون ہے, لوگوں کی بات نہیں ہے. اچھا ویسے جدون صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قانون ہیں, موجودہ قانون, وہ سفیشینٹ ہیں عدلیہ کے لیے, مقننہ کے لیے, انتظامیہ کے لیے, کہ جناب ان کے تحت ایک بہتر طریقے سے نظام چلایا جا سکتا ہے, چاہے وہ عدلیہ کا ہو یا ایگزیکٹو کا ہو؟ دیکھیں قانون بنانے کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سب سے بڑا قانون ہے, آئین ہے, وہ امپلیمنٹ تو کریں اس کو. قانون بن بھی گیا تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, وہ تو پیس آف پیپر ہے. اب آئین پہ اگر عمل نہیں کرتا کوئی ادارہ تو وہ تو پیس آف پیپر ہے. عدالتیں خود آئین پہ عمل نہیں کرتی رہی. اب اس میں جو 5 ممبر جو بینچ بنا تھا اور مانیٹرنگ جج لگایا تھا, آج چیف جسٹس نے خود کہا ہے, اس نے کہا جی ہم خود اس میں ملوث رہے ہیں, ہم خود انوائٹ کرتے ہیں, ہم نے خود دروازہ کھولا ہوا تھا, تو اب اس دروازے کو بند کریں. مثال کے طور پر لیکن ایک جج کرپشن کرتا ہے تو وہ عدلیہ مداخلت کس طرح روکے گا؟ وہ تو خود انوائٹ کرتا ہے. اس کے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں. جج ارشد ملک کو جب لگایا گیا تھا نواز شریف کو سزا دینے کے لیے, پہلے اس کی ویڈیو بنائی گئی تھی, پہلے اس کی ہسٹری چیک کی جاتی ہے, کون سا جج ٹینٹڈ ہے, کس لگژری میں رہتا ہے, کس ماحول میں رات کو کیا کرتا ہے, دن کو کیا کرتا ہے, اس کی ساری چیز جو ریکارڈ پہ لے کے آگے تب اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے. اچھا اس میں جدون صاحب ایک اور چیز یہ نا کہ جو فیصلے آئے بھی, جسٹس صاحب نے بھی, آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ذکر کیا, فیض آباد دھرنے کا ذکر ہوا, پشاور ہائی کورٹ کا جو رسپانس تھا اس میں پوری ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا, لیکن اس ججمنٹ کے ساتھ پھر حکومت نے کیا کیا؟ اطہر معین اللہ صاحب نے اس کی جانب پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے اٹھا کے معاملہ کمیشن کی طرف دے دیا, حکومت نے ان ایفیکٹو کر دیا. اب یہ جو خط والا معاملہ ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے معزز عدالت بھی اس چیز پہ تیار ہو چکی تھی کہ وہ بھی حکومت کے حوالے کر دیا جائے, تو انہوں نے تو اس کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا. میرے ایک منٹ دیکھیں مجھے 1 منٹ دے. جو فیصل آباد دھرنے کی ججمنٹ تھی اس کو 4 سال کے لیے سرد خانے میں کس نے ڈالا؟ حکومت اور سپریم کورٹ نے مل کے, اور حکومت نے اس پہ ریویو پٹیشن 5-6 ریویو پٹیشن جو فائل کی تھی انہوں نے اس دن واپس لیے ہیں, اس حکومت نے واپس لیے ہیں. وہ دیکھیں نا, ایک آپ کا لیڈر, ایک گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے اس ریویو پٹیشن ڈالی ہیں, ایجنسیوں کے کہنے پہ ریویو پٹیشن ڈالی ہیں. آج تو قاضی فائز صاحب نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ دھرنے کے پیچھے کون تھا, اس کا نام بھی لے لیا. پہلے تو وہ کورٹ میں نام نہیں لیتے, میں نے کہا میرا ذاتی مسئلہ نہ بن جائے, لیکن چلو میں کہتا ہوں, میں اس وقت کہہ رہا تھا میری میسج جو ہے وہ تھانے میں رپورٹ درج کرانے کے لیے. دیکھو اس کو زخم آئے ہوئے ہیں, اس چیف جسٹس نے بہت زخم کھائے ہیں ان کے ہاتھوں میں. اب تھوڑا سا اگر وہ صحیح بات کرے تو میرے خیال میں اس کو سپورٹ کریں, ریسپیکٹیو آف اینی.
ٹھیک ہے. ویسے تو اس وقت پورا آئین ہی چھلنی ہوا ہے, حالیہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا زخم تو ہر طرف ہیں. پر یہ جو معاملہ ہے سر اب معزز عدالت کے سامنے ہے, ایک فل کورٹ کا بار بار ذکر ہوتا تھا, لیکن میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہوگی اس وقت کی ساری ہیئرنگ دیکھنے کے بعد کہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ہیئرنگ ہوئی, تمام جج صاحبان نے وہاں پہ کامنٹس وغیرہ بھی دیے. تو کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فل کورٹ کی ضرورت ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں. ہم 6 ممبران جو ہیں پاکستان بار کے, جو ہم اپوزیشن گروپ کے ہیں, کیونکہ ہمارا تھوڑا اختلاف تھا. دیکھیں سب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, جج آزاد ہونا چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہم لوگ اپوزیشن لوگ ہیں, آج میں نے کوشش بھی کی, بات کری ہے اس پہ, انہوں نے کہا دیکھیں گے, پھر انہوں نے لکھوایا بھی کہ جی اپنے ویوز ہم پہلے ہی دے چکے ہیں, ہم پروپوزلز بھی دے چکے ہیں. ہم لوگ 6 لوگ جو ہیں پاکستان, ابھی ہم سارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, 6 لوگ, بلوچستان کے بھی ممبر ہمارے ساتھ ہیں. تو لیکن جو دیکھیں, جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نے بھی فل کورٹ کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا فل کورٹ پاکستان بار, یہ ہمیشہ یہ آ کے ہر بات کرتے تھے. اور ایون یہ جو ابھی موجود کچھ ججز ہیں, یہ تو خط لکھتے تھے, آرڈرز پاس کرتے تھے بینچ میں بیٹھ کے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دیکھیں اگر آپ نے فل کورٹ نہیں بنایا تو اس کی ایفیکیسی نہیں ہوگی, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ان کا نوٹ موجود ہے, آپ دیکھیے یہ جو ملٹری کورٹس کے اس میں مختلف کیسوں میں ان لوگوں نے کہا, جیسے عطر من اللہ نے خود کہا, جیسے یحییٰ افریدی نے کہا, ان کے نوٹس ہیں, آپ کو یاد ہوگا الیکشن والے کیسوں میں سارا. تو اب ہماری ڈیمانڈ یہی کہ فل کورٹ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو اپیل ہونی چاہیے, اس کی اپیل کا پروویژن ہے, تو سو واٹ. تو پوائنٹ از دیٹ کہ یہ ایسا معاملہ ہے, یہ کوئی ڈسپیوٹڈ ایشو تو نہیں ہے. یہ پوائنٹ از دیٹ کہ اس میں عدلیہ کی آزادی کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ سب سنیں, اس میں کون اپیل کرے گا. اس کا سر لاجیکل کنکلوژن آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ابھی جو چل رہا ہے, یہ کدھر جائے گا معاملہ؟ دیکھیں معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے بات پارلیمنٹ کی لا میکنگ یا پروپوزلز پہ نہ رہ جائے. بات یہ ہے کہ آپ نے افیکٹولی کیا کرنا ہے. ہم نے کچھ پروپوزل دیے جس میں ہم نے کہا فل کورٹ سنیں, نمبر 1. نمبر 2 کہ اس کے اندر جو پروسیڈنگز ہو, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پروسیڈنگز بھی تو ہونی ہے نا, آخر معلوم بھی تو کرنا ہے کہ کون کن لوگوں نے مداخلت کی. اب تو سارے ہائی کورٹس نے کہہ دیا مداخلت ہو رہی ہے, اور بڑے دھڑلے سے. اور یہ پشاور والوں نے کہا تو افغانستان سے ان کو تھریٹنگ لیٹر آتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو ایگزیکٹو ان کو نہیں, ان کے خلاف نہیں کر رہی ہے کوئی, وہ کس طرح سے اس کو کریں. آپ نے دیکھا 6 لوگوں نے خط لکھے چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد کے, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. پھر وہ سپریم کورٹ کے لوگوں سے, ججز سے آ کے ملے معزز جج, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے کہا کہ جو ایویڈنس ہونی چاہیے, جو ریکارڈنگ کوئی کمیشن کو نہ دیں, اس کی جو بھی اس کی کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ سب کے اندر ہوئی. دیکھیے آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی ججز بیٹھتے ہیں, آپ نے دیکھا ادھر ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے. اور اظہر خان کیس اور کیسوں کے ہم نے حوالے دیے ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ہی ایویڈنس ریکارڈ ہے, ساری چیزیں وہیں آئے. وہ ایفیڈیوٹ دیں وہ لوگ, آج بات ہو رہی تھی ہم سے اللہ صاحب نے کہا بھی تھا کہ وہ رپورٹ, تو آج انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کا جواب تو مانگ لیا ہے, اب دیکھتے ہیں وہ جواب کیا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایفیڈیوٹس آئے, وہ آئے, اس کو کراس ایگزامینیشن وہیں عدالت میں ہو. اور اس میں کوئی جن لوگ اس میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت کے اندر ہی انجام تک پہنچے تو پہنچے گا, ادروائز نہیں پہنچے گا. اگر آپ پارلیمنٹ کو دے دیں گے, ایگزیکٹو کو دے دیں گے, ایگزیکٹو خود اپنے خلاف کیسے فیصلہ کرے گی؟ وہ جج بھی ہو جائے گی, جوری بھی ہو جائے گی, اور فیصلہ بھی کرے گی. اچھا جدون صاحب, آپ اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود تھے جب کچھ اداروں کی جانب سے جسٹس بابر ستار صاحب کے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کر لیں. وہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ اداروں کو انہوں نے جرمانہ وغیرہ بھی کیا, آپ نے بھی وہاں پہ تھوڑی سی بات کی. اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں جسٹس بابر ستار صاحب کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر, ان کے خاندان کی انفارمیشن شیئر کی گئی. اور جس طرح آج معزز عدالت نے, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جرم ہے, آپ نے ریاستی اداروں کا جو ڈیٹا تھا وہ لیک کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج عدالت کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی کوئی رپورٹ دیں, کس طرح یہ ڈیٹا لیک ہوا, اس حوالے سے بھی کوئی تفصیلات شیئر کی جائیں؟ یہ دیکھیں, یہ میرے خیال میں وہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا, اپنا پشاور کہہ رہا ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا سوری, یہ خود بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیٹا لیک کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میڈیا والے کوئی یوٹیوبر اس طرح کی بات کرتے ہیں, کوئی باقی کرتا ہے, تو فوراً ان کو نوٹس مل جاتا ہے ایف آئی اے کی طرف, اور ایف آئی اے کو خود بخود, کیونکہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے, اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اس کی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایف آئی اے جو ہے وہ جاگ رہی ہے, اگر پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس میں اس کو ایکشن لینا چاہیے. یا تو وہ خود کر رہے ہیں, یا پھر اگر نہیں کر رہے تو وہ ایکشن لینا چاہیے. تو آج دیکھیں کہ اور جج نے بڑی جرات کا مظاہرہ کیا ہے, شاہ رخ ارجمند جو سیشن جج ہے, ان پہ آ کے انہوں نے نو کانفیڈنس کیا ہے, تو اس نے کہا جی میں کیس ٹرانسفر نہیں کرتا. اب اس طرح دیکھو معاملات نہیں چلیں گے کہ جب آپ کا فیصلہ. اچھا ویسے جدون صاحب بریفلی بتائیے گا, آج کی جو ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کیا اس کو سن کے, جج صاحبان کو سن کے, جو لوور جوڈیشری ہے اس میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی تقویت ملے گی, کوئی حوصلہ ملے گا؟
پہلی مثال میں نے دی ہے نا, آج کیس لگا ہوا تھا تو اسی آج سیشن جج اسلام آباد نے, شارف ارجمن ان کا نام ہے, ان کے پاس منی کا پیش ہوا. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ایک پارٹی کی طرف کلائنٹ ہے, ہم آپ پہ اعتماد نہیں, میرا کیس ٹرانسفر. انہوں نے کہا جی میں ڈسمس کرتا ہوں اپلیکیشن. کل بابر ستار نے 4 پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کیے, 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے. اور میں نے یہ کہا جی جرمانہ جس پہ بھی کریں اس کی جیب سے, اس کی تنخواہ سے کاٹیں, یہ پبلک ایکسچیکر کے پیسے جرمانے میں نہ لگائیں. ہم لوگ جو ہے یہ میسج جو ہے پبلک آف پاکستان آگے غربت میں ہیں تو ان پہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے یہ جرمانے سے جمع نہ کرائیں اپنے جیب سے. آئندہ کے لیے جو بھی جج جرمانہ کرے, ہر کسی بھی درخواست پریویلیج لے کے آئے وہ اپنے جیب سے اپنی تنخواہ سے جرمانہ ادا کرے. جدون صاحب, عابد زبیری صاحب, آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حامد صاحب بہت بہت شکریہ. سر یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا جو معاملہ ہے اب تو فائنلائز ہو گیا, شیر افضل مروت صاحب کا نام سامنے آ گیا. کیا آپ نے کسی موقع پہ اپنا نام دیا, آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے بنایا جائے؟ اچھا تر بھائی, اس میں بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے 4 دن سے کلیئر کر رہا ہوں, اور میں نے ڈیمانڈ کی ہے گوہر خان صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ میرا نام کس نے دیا ہے, چونکہ میری ڈیمانڈ نہیں تھی. ہمارے 93 ممبرز ہیں جی نیشنل اسمبلی کے, اور ہر ممبر نیشنل اسمبلی ایٹ اے ٹائم 3 کمیٹیز کا ممبر ہو سکتا ہے جی. ٹھیک ہے. ہم سے ریکمنڈیشن مانگی گئی تھی, پارٹی کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی تھی. سارے ایم این ایز نے اپنی ریکمنڈیشن بھجوائیں ممبر ہونے کے لیے. آئی ایم دا اونلی along with عمر ایوب صاحب, if I believe, I mean he is there. میں یا ہم 2 بندے ہوں گے. میں نے ممبر شپ کے لیے بھی اپنا نام نہیں دیا. دیٹ ریکارڈ از ود دا اسپیکر نیشنل اسمبلی جی. I don't even want to be the member of any committee. ٹھیک ہے. جب میں ممبر نہیں بنتا تو میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ بہت ابتدائی دنوں میں جب یہ سنی اتحاد کونسل والا معاملہ الائنمنٹ ہو رہی تھی تو خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ حامد لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ ہیں اور پی اے سی ہے. ٹھیک ہے. آئی ریفیوزڈ آل 3 ٹو خان صاحب. ٹھیک. ابھی بھی میرا نیریٹو یہی تھا کہ ایون اگر پی ٹی آئی مجھے کہے گی بھی تو آئی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ انٹل اینڈ انلیس آئی سی خان صاحب. چونکہ مجھے اس چیز کا ادراک ہے, مجھے اس کمیٹی میں شاید 2-3 ماہ سے زیادہ چلنے نہیں دیا جائے گا. پی اے سی کے اندر حکومتی ممبران کی تعداد ہے 14, اپوزیشن کے ممبران کی تعداد ہے 7, جس میں سے 1 ممبر جے یو آئی کا ہے, 6 ممبر ہمارے ہیں. تو اگر میں کسی جگہ پر ہرڈل کریٹ کروں گا, حکومتی کرپشن کو بے نقاب کروں گا, ظاہر آرڈر آبجیکشنز آنے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں, اور میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. تو اس لیے مجھے خود بھی اس چیز کا احساس تھا کہ یہ نہیں ہوگا, اس لیے میں نے آئی ڈیڈنٹ گو فار اینی لابنگ. اور بلکہ میں خان صاحب سے 10 دن پہلے مل کے آیا ہوں. 5 ساتھی ساتھ تھے, عاطف خان صاحب تھے, رؤف خان صاحب تھے, شبلی فراز صاحب تھے. یو کین آسک دیم کہ ایون اف آئی ٹاک ٹو خان صاحب, میری کو بات ہوئی اس حوالے سے. ناٹ بادرڈ سر. ٹھیک. اچھا, آپ نے ایک بیان دیا صحافیوں سے بات کرتے ہوئے, کہا کہ ہمیں استعفے دے دینے چاہیے, باہر آنا چاہیے جس قسم کے حالات ہیں. کیا یہ وہ موقع ہے کہ استعفے دیں؟ اتنی مشکلوں سے تو آپ یہاں تک پہنچے, آپ نے خود مفروری کاٹی ہے اور بڑا عرصہ آپ غائب رہے, فیملی سے دور رہے, تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ لوگ اسمبلیوں سے باہر نکلیں. ادھر بھائی میں تو ابھی بھی بہت کچھ کاٹ رہا ہوں جی, الیکشنز کے بعد بھی. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں, لوگ کمپیئر کرتے ہیں ہمارا پچھلا ریزگنیشن اور پنجاب اور کے پی گورنمنٹ کا ڈیزالو کرنا اور موجودہ. میرا خیال ہے اس جگہ پر جب اب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو تھوڑا شاید ان ایسے لوگوں میں رسپیکٹ ٹو دیئر پوائنٹ آف ویو, بٹ تھوڑا سیاسی تربیت کا فرق ہوگا یا کمی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس وقت اسمبلیاں آپریشن رجیم چینج میں فیڈرل گورنمنٹ چلی گئی تو میں آن ریکارڈ ہوں, میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ ہمیں پنجاب اور کے پی کے ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت خان صاحب باہر تھے. ڈیزالو کر دیں ہم اس جھٹکے سے اس لیے نکل گئے کہ خان واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ, خان باہر تھا, خان تحریک کو خود لیڈ کر رہا تھا. ابھی 8 فروری کو جو ہمیں ووٹ ملا ہے, ہمیں ہمارے ووٹر نے وعدہ لیا کہ آپ خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم 2-2.5 ماہ سے جتنا پروٹیسٹ ہم نے کر دیا ہے, میرا خیال ہے کو گزشتہ ماضی قریب کی ہسٹری کے اندر کوئی پارٹی نے اس طرح رسپیکٹیو پروونشل اسمبلیز کے اندر اور نیشنل میں ایسا پروٹیسٹ نہیں کیا. کہاں پر کھڑے ہیں ہم؟ خان آج بھی جیل میں ہے, خان کو آج بھی کوئی ریلیف نہیں مل رہا. کارکنان کے اوپر جو ٹارچر ہے, کارکنان کے اوپر جو پنجاب حکومت کا بہیمانہ تشدد ہے, جو پنجاب حکومت کی ایک مولا جٹ سائیکی ہے, وہ ہر آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. اب تو ہمارے سٹنگ ایم این ایز اریسٹ ہونا شروع ہو گئے. چنگیز خان کاکڑ گرفتار ہوئے فیصل آباد سے, ہمارے سٹنگ ایم پی ایس گرفتار ہونا شروع ہو گئے. شاہد شیخ, شاہد جمیل صاحب, حسن ذکار نیازی صاحب کے گھر کا گراؤ 24 گھنٹے رہا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ ایک سیف ٹائم دیں.
सेफ टाइम कैन बी 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. ठीक है, लेकिन अगर उस सेफ टाइम के और सेफ टाइम में आप मुज़ाकरात कर लें, आप उस ऑप्शन को यूटिलाइज कर लें. अगर सेफ टाइम गुजरने के बाद भी हम इसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हम 8 फरवरी से पहले खड़े थे या जहां पर हम आज के दिन खड़े हैं, तो फिर ऐसी गवर्नमेंट जिसे हम इलेजिटिमेट तस्लीम करते हैं, ऐसी गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करवाने के अंदर हमारा क्या मुफाद है? खान 5 साल जेल में पड़ा रहे और हम 5 साल ऐवानों की कुर्सी के ऊपर बैठे एंजॉय करते रहे. आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. और मेरा उसमें नुक्ता नजर ये है कि कारकुन ने बहुत मार खा ली है. हम रुपोश रहे, हमारे लीडरों ने भी मार खाई है, लेकिन जो रुपोश रहे शायद अब उनके लिए मेरा ख्याल है 1 step ahead आते हुए मार खाने का वक्त आ चुका है. तो मैं बीइंग ए डेमोक्रेटिक पर्सन अपनी इस राय को पार्लियामानी कमेटी के अंदर रखूंगा. दे रिजेक्ट इट, दे एक्सेप्ट इट, दैट्स देयर फंडामेंटल राइट. अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो मैं अक्सरियत की राय का एहतराम करूंगा. आपने एक बात की कि एक सेफ टाइम रखा जाए, उसके दौरान आप बातचीत भी करें. अभी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि शायद आपकी जमात की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ की बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ. क्या आपके नॉलेज में कोई राब्ता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता हो चुका है? मैं कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ जी. मेरी अपनी ज़ात की हद तक भी मैं डिनाई कर रहा हूँ. और हम मुझसे राब्ता भी नहीं हुआ. भले वक्तों में हो जाया करते थे, अब नहीं हुआ. स्पेशली रजीम चेंज के बाद तो पता नहीं मेरा स्टेटस ही को बागी और गद्दार वाला हो गया. अपनी अदाओं पे भी गौर करें, शायद जो राब्ते अब मैं अदाएं क्या, जो गलत बात है उसको मैं गलत कहता हूँ. इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा इख्तलाफ राय है. लोग कहते हैं कि नहीं है, मैं बरमला कह देता हूँ कि है, इख्तलाफ राय है. लेकिन इसका ये मकसद तो नहीं मैं इदारों का मुखालफ हूँ, मैं फ़ौज का मुखालफ हूँ. मेरे बाप ने सर शहादत दी है, मेरी जमात के 180 लोगों ने शहादत दी है. जब इस मुल्क में सवात ऑपरेशन के बाद TTP के खिलाफ ज़रबे अज़ब में रद्दुल फसाद में को बोलने के लिए तैयार नहीं था. इट वाज माय फादर एंड इट वाज माय फादर्स पार्टी बेसिकली, जिन्होंने स्टैंड लिया, जिन्होंने जानों की कुर्बानियां दी. तो मैं इदारों के खिलाफ नहीं हो सकता. मेरा इख्तलाफ राय है. मैं कैटेगोरिकली अपनी ज़ात की हद तक भी डिनाई कर रहा हूँ कि मेरे से कोई रब्ता नहीं हुआ और बातचीत नहीं चल रही. और मैं आज से 10 दिन पहले या 11 दिन पहले खान साहब को मिल के आया था अडयाला जेल के अंदर. मैं कैटेगोरिकली आज से 11 दिन पहले तक खान साहब की स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको कि स्ट्रेट अवे डिनाइड टू मी. मेरे से बड़ा प्यार करता है खान. उसने मुझे कहा, मैंने कहा खान साहब कोई, तो हाँ उसने कहा हामिद मैं खड़ा हूँ. और बल्कि he went 1 step ahead and he has shown the class and true statesmanship. उसने कहा कि तुम लोग मेरी रिहाई का मुतालबा नहीं करोगे, मैं जेलें भुगत लूँगा. ये समझते हैं कि मैं बहुत तंग हूँ, मैं कोई तंग तुंग नहीं हूँ. ठीक है, मेरा सब चल रहा है. 3 मुतालबात रखो जाके, अगर नेगोशिएट करना गवर्नमेंट से, उनसे कहो कि साने 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करें, मेरे गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करें और फॉर्म 47 और 45 का मामला सेटल करें. तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं. मेरी रहाई को तुम उसके साथ मशरूत ना करो, लेकिन हम तमाम लोगों का इत्तफाक राय है, पार्लियामानी पार्टी का, तमाम लीडर्स का, कि खान साहब की रहाई हमारा अव्वलीन मुतालबा है. अगर हुकूमत इस पर हमारे साथ बैठने के लिए तैयार है तो हम मुज़ाकरात में आगे जाने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ कोई मुज़ाकरात नहीं. अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंट में बातें की, काफ़ी हद तक वो आपके मौक़िफ़ की उन्होंने तायद भी की. कोई लगता ऐसे है कि आप लोगों का कोई हो सकता है पैचअप हो सकता है? माजी में तो ऑब्वियसली तलखियाँ वगैरह भी रहीं, पर इस वक्त कोई चांस है? अतर भाई, मेरे वालिद की आर्च राइवलरी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, और जब हम अपोजिशन में थे तो माय फादर रिफ्यूज़ टू वोट इन हिज़ फेवर और उन्होंने अब्सटेन किया था. नेशनल असेंबली में बैठे रहे थे. हम बड़ा पुराना JUI की पॉलिटिक्स को समझते हैं, चूँकि 40-50 साल से राइवल्स हैं एक दूसरे के. मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र और मेरी पार्टी का नुक्ता नज़र ये है, और ये मैंने बरमला इसका इजहार भी किया है. मैंने कंसर्न क्वार्टर्स के आगे भी जो 6 जमाती इत्तेहाद था वहाँ पर भी किया, मैंने खान साहब के सामने भी जेल में किया, और मैं आज आपके सामने भी कर रहा हूँ, मैंने मीडिया पर भी किया. मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस इत्तेहाद में शामिल किया जाए. उसकी वजह यह है कि उनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि उनके सर्टेन मोटिव्स और गोल्स होते हैं, और जब वो ये दबाव बढ़ाने के बाद उनको उनके मोटिव्स या गोल अचीव हो जाते हैं तो वो उस चीज़ से पीछे हो जाते हैं, उस तहरीक से पीछे हो जाते हैं. हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हम तहरीक चला रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की. जिस मौके पर या जिस स्टेज के ऊपर मौलाना साहब को अगर ये उनके मोटिव्स या गोल्स नज़र आए वो हमसे पीछे हो जाएंगे, दे विल डिच अस. मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन डेमोक्रेटिक आदमी हूँ. इत्तेहाद 6 जमातों पर मबनी है. 6 में से अगर 5 कहती हैं या 4 कहती हैं कि मौलाना साहब विल बी द पार्ट ऑफ इट, तो मैं आई विल बी द पार्ट ऑफ इट. अच्छा, आखिर में ज़रा ब्रीफली ये भी बता दें, एहतजाजी तहरीक का आपने जिक्र किया 2-3 दफ़ा, कब से ये शुरू हो रही है एहतजाजी तहरीक और किस किस्म का एहतजाज करेंगे?
سر جو تو ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہمارا 28 کو جلسہ تھا کراچی کا, ہمیں اجازت نہیں ملی. پھر 5 کو جلسہ تھا, اس کی ابھی تک تو اجازت نہیں ملی. 10 تاریخ کو ہمارا فیصل آباد میں جلسہ ہے, ہم نے اس کے حوالہ سے اجازت نامہ جمع کروا دیا ڈی سی او کے آفس میں. ہوپ فلی ول گیٹ ان اے ڈے اور 2. ابھی کل لاہور میں اجلاس ہے, اور اب ہم پورے پنجاب اور پاکستان کی بار کونسلز کے اندر جا رہے ہیں. ساری لیڈرشپ وہاں پہ جا رہی ہے, اور ہم یونیورسٹیز کے اندر جا رہے ہیں, ہم پبلک ریلیز کر رہے ہیں, ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں. یہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا احتجاج کہاں جا رہا ہے, تو کہیں نہیں جا رہا, کہیں نہیں جا رہا. اور اس میں وی ہیو نو پلان یٹ, کوئی پلان in our own capacity. ٹھیک. کیونکہ obviously I'll told them now. Does it worry you? Yes, it does worry me a lot. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور میرے اوپر تو زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے کہ خان نے اتنا بڑا اعتماد کیا کہ اس نے اپنا 300 پارلیمنٹیرین اٹھا کے میرے حوالے کر دیا. میری رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے. میں نے وہ مارجن دیا ہوا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو کہ میں ان کے انٹرنل افیئرز میں شامل نہیں ہوتا, میں پارٹی کی انٹرنل رفٹ کا حصہ نہیں ہوں, میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو ہم نے اس پارلیمان کا حصہ رہنا ہے 3 سال 4 سال 5 سال جتنا بھی عرصہ ہے اس کا, اور عمران خان نے جیل میں رہنا ہے, تو زمین پہ بوجھ ہے بھائی جان. ووٹر پوچھتا ہے, اور آپ کا من بھی آپ سے پوچھتا ہے. جب آپ رات کے پہر سونے لگتے ہیں نا, یا تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھتے ہیں, تو آپ کا من پوچھتا ہے کہ یار جس بندے کے نام کے اوپر آپ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ بندہ ابھی بھی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کا کارکن مار کھا رہا ہے, وہ ڈنڈے کھا رہا ہے, وہ سوٹے کھا رہا ہے, وہ اپنے گھر اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے, اور میں نیشنل اسمبلی کے صوفے پہ بیٹھا ہوں. ویسے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میرے گھر کے صوفے جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی سے زیادہ آرام دہ بھی ہیں اور زیادہ لگزوریس بھی ہیں. میرا خیال ہے اب ہمارا ٹائم ہے ڈنڈے کھانے کا اور سوٹے کھانے کا. ہمیں باہر آپ اندر رہ کے سوٹے کھا لیں, میں چلیں اس بات پر بھی میں ایگری, پر کم از کم باہر نکلیں, احتجاج کریں, یہ آپ کہہ رہے ہیں. حامد رضا صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. سینئر سیاستدان عمر ڈار صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈار صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ اطہر بھائی. اچھا ڈار صاحب, آپ کی والدہ نے تو بڑا بھرپور الیکشن لڑا خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں, اور سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف نے ان کو سپورٹ بھی کیا. تو اب آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ لوگ کدھر ہیں؟ کیا آپ تحریک انصاف میں ہیں یا اس وقت آزاد ہیں؟ کیا پلاننگ ہو رہی ہے خاندان کے اندر؟ دیکھیں, ہم تحریک انصاف میں ہیں, اور تحریک انصاف ہی کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ نہ چھوڑنے کے لیے ہی تو ہم نے یہ ساری جو قیمت ہے مشکلات اور مصیبتوں کی, جو ایک سونامی, جو ایک طوفان برپا رہا ہے پورا 1 سال, اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اور اسی لیے کیا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. سو کویسچن ڈز ناٹ رائز کہ ہم تحریک انصاف میں ہیں یا نہیں ہیں, یا ہم آزاد ہیں. اچھا, آپ کو کسی موقع پہ کوئی آفر کیا گیا کوئی اور جماعت جوائن کرنے کے لیے؟ الحمدللہ. آپ کو کسی موقع پہ آفر کیا گیا کسی اور جماعت کی جانب سے, یا کہا گیا کہ کسی اور جماعت کو جوائن کریں؟ دیکھیں اطہر بھائی, یہ تو پوری قوم جانتی ہے کہ بہت زیادہ دباؤ تھا پارٹی کو چھوڑنے کے لیے, اور جس پارٹی میں جانے کے لیے کہا جا رہا تھا وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لوگوں نے چھوڑا بھی, لوگ گئے بھی, اور پھر آپ کو پتہ ہے لوگ چھوڑنے کے بعد مصیبتوں سے آزاد ہو گئے. ویسے کس پارٹی میں کہا جا رہا تھا؟ اور آپ بھی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئے تھے, کیا آپ کو بھی کہا گیا کہ جناب کوئی اور جماعت جوائن کر لیں, اور کس جماعت کو جوائن کرنے کے لیے کہا گیا؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جب وہ انڈر گراؤنڈ تھے اور بعد ازاں وہ چلے میں چلے گئے, تو میرا خیال ہے کہ چلے میں جو تھا وہ بار بار ایک ہی جماعت کے بارے میں مطالبہ رکھا جاتا تھا, وہ آئی پی پی تھی, اور آئی پی پی کے لیے کہا جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا میں سمجھتا ہوں کہ جی ایک شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہماری کوئی بہادری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف من جانب اللہ ہے کہ اس نے ان سارے حالات میں ہمیں ہمت دی, طاقت دی, استقامت دی کہ ہم نے ان مشکلات کا جو سامنا کیا, اور الحمدللہ. ٹھیک. اچھا, حالیہ دنوں میں
हमने देखा कि कुछ जो जमात को लोग छोड़ के भी गए हैं वो भी अब कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो. क्या आपने या आपकी वालदा ने या उस्मान डार साहब ने कोई कोशिश की है कि खान साहब से जेल में मुलाकात हो? जी बिल्कुल, मैं और मेरी वालदा जो हैं वो ऑलरेडी हमारा है कि हम इमरान खान साहब से मिलें और जल्द इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मुलाकात है इमरान खान साहब से मुतवक्को है इंशाअल्लाह. ठीक. अच्छा, 8 फरवरी के बाद एक दम फिर हमने देखा कि कुछ प्रेशर जो है तहरीक इंसाफ के ऊपर कम हुआ. बहुत सारे लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट भी दिया, लेकिन आप समझते हैं कि किसी जगह पे तहरीक इंसाफ से भी डार साहब गलती हुई सारे मामले में जिस नहज पे चीज़ें पहुंची? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यकीनन मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी से चंद एक जगह पे गलतियां हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अतर काज़मी साहब याद रखिए कि जो किसी भी पार्टी का मेंबर होता है ना, वो पब्लिक होती है, आवाम होती है. मैं समझता हूं कि आज तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जितनी मकबूलियत है, अगर कहीं कोई गलतियां हुई थी भी तो वो भी जो है वो पीछे रह गई हैं, क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है बहरहाल उसका जब भी आपने मुआजना करना है, उसको जज करना है, तो अवाम में आपने उसकी मकबूलियत को देखना होता है. तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मकबूलियत तो इस वक्त आसमानों को छू रही है. तो मैं समझता हूँ कि कोई गलतियां थी भी तो वो भी नहीं रही. ठीक. अच्छा, आपने कहा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आसमानों को छू रही है, तो फिर क्या वजह है कि आपकी वालदा रेहाना डार साहिबा ख्वाजा आसिफ साहब से हार गई सियालकोट में? मेरी वालदा बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब से नहीं हारी. ख्वाजा आसिफ साहब अलबत्ता बुरी तरह हार चुके हैं और वो फॉर्म 47 जो एक मुतारफ कराया जाता है 9 फरवरी को, वो उस फार्म के जरिए जो है वो असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा आसिफ जो है वो एक बहुत भारी अक्सरियत से सियालकोट के लोगों ने उन्हें मुस्तरद किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को ख्वाजा आसिफ इलेक्शन आ रहे थे और 9 फरवरी को जो उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए असेंबली में जाने का फैसला किया, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी सारी जिंदगी उम्र भर का जो सियासी कैरियर और क्रेडिबिलिटी है 9 फरवरी को वो हार गए हैं वो. ठीक. अच्छा, अब ऑब्वियसली आपकी फैमिली के ऊपर मुश्किल टाइम भी हमने देखा गुजरा. आपकी वालदा के साथ पुलिस ने नामुनासिब रवैया अपनाया, आप खुद काफ़ी अरसा जो है वो गायब हो गए, बल्कि आपकी जो साहिबजादी हैं लाइबा वो मेरे प्रोग्राम में आई, उनसे भी हमने पूछा, वो खुद भी बड़ी परेशान थी. तो इस सारे परेशानी के दौर में जमात की तरफ से क्या आप लोगों को कोई सपोर्ट मिली या फिर जमात बेचारी खुद ही इन हालात में थी कि वो इस काबिल ही नहीं थे कि किसी को पूछते कि भाई तुम किस हाल में हो? देखें अतर काज़मी साहब, पहली तो गुजारिश ये है कि मैंने तो बजाते खुद जमात से किसी किस्म की सपोर्ट की उस वक्त कोई तवक्को नहीं रखी हुई थी. उसकी वजह ये थी कि हमारी तो जमात पिछले 1 साल से सारी कौम ने देखा है कि मैं समझता हूँ कि कीमे वाली मशीन से तहरीक इंसाफ को निकाला गया है. कीमे वाली मशीन से हमारे तो तमाम लीडरशिप से लेकर जो गली मोहल्ले की सतह का कारकुन है, वर्कर है, उसके दरवाजे भी पुलिस ने तोड़ दिए हैं. उनके घरों पे भी जिस तरह छापे मारे जा रहे थे, तो इसलिए उन हालात में मैं समझता हूँ कि ऊपर अल्लाह की तरफ ही हम सब देख रहे थे. ठीक. तो अल्लाह ने मदद की है जी. ठीक है. अच्छा, हमने देखा रेहाना डार साहिबा जो हैं उनको अवाम ने बड़ी मोहब्बत दी, वो जिधर जाती हैं लोग उनके साथ सेल्फियां भी लेते हैं. तो अब डार फैमिली में से कौन मुतहरिक सियासत करेगा? आप दोनों भाई तो बड़े सियासतदान थे, पर जब से आपकी वालदा आई हैं तो वो तो आप लोग तो बिल्कुल पीछे रह गए. मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और इस पे ये कहना चाहूंगा कि लोगों की सियासत तो जो है वो उनके मुखालफिन खत्म करते हैं और मेरी और उस्मान डार की जो सियासत है वो तो हमारी अपनी वालदा ने खत्म कर दी है. इसमें कोई शक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी वालदा जो है उन्हें पब्लिक और अवाम में बहुत ज्यादा पजीराई जो है वो मिली है और मिल रही है. और यकीनन इसकी वजह यही है कि जो मुश्किल वक्त और हालात में उम्र के जिस हिस्से में हमारी वालदा ने जितने दबंग अंदाज से, जितनी जुर्रत से हालात का जो मुकाबला किया, जो स्टैंड लिया और वो जो अल्लाह ताला का है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो खौफ के बुत तोड़ता है,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा ने खौफ के बुत तोड़ दिए उन हालात। उमर डार साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।